محمد الرسول نے فرمایا کہ عالم 1000 عابد سے بہتر ہے، یعنی 1000 بندہ روزے رکھے، قیام کرے، نوافل پڑھے، نمازیں پڑھے، ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، اس سے ایک عالم جو ہے نا وہ بہتر ہے۔ اب یہی بحث ایک بادشاہ کے پاس آ گئی۔ یہ ایک حکایت ہے کہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ عالم بہتر ہے یا عبادت والا؟ تو وزیر نے کہا کہ عالم بہتر ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ ثابت کرو، اب ورنہ تیری خیر نہیں۔ تو وزیر نے کیا کیا کہ ایک گھوڑا لیا، اس پہ عالی شان زین کسی اور خود سفید رنگ کا جبہ پہن کے صبح تہجد ٹائم ایک صوفی ایک عابد کے دروازے پہ دستک دی۔ جب اس عابد کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا، کہتا کون؟ اس نے حلیہ ایسا بنایا تھا، کہتا جی جبریل علیہ السلام۔ کہتا جی کیسے آئے ہو؟ کہتا جی اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کہ آپ نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہے تو آپ کی کوئی انعام کرام کے لیے آپ کو لینے آیا ہوں۔ وہ صوفی صاحب جو تھے، عابد جو تھے، علم کم تھا، وہ اس گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو اس وزیر نے لا کے ان کو گندگی بھی پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ ایک عالم کے دروازے پہ گیا، دستک دی، اس نے اندر سے پوچھا کون؟ اس نے کہا جی جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، میرے پاس جبریل نے کیا کرنے آنا ہے؟ اس نے ڈنڈا پکڑا، کہتا تو شیطان ہے، اس نے اس کو بھگا دیا۔ اب وزیر نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ جو عالم ہے وہ وہاں گھر میں بیٹھا ہے، جو عابد ہے وہ وہاں گندگی پہ ہے۔ یعنی یہ ایک حکایت ہے، کوئی حدیث تو نہیں، یعنی اس نے ایک بات سمجھانے کے لیے کہ علم جو ہے نا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس سے اب قرآن و حدیث کی بات، صحیح عین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد جوانی میں فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو اس نے کہا کہ اس مسئلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ کہنے لگی خود ہی کہ میرے علم میں یہ حدیث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی مشکل میں، مصیبت میں، کسی پریشانی میں پڑے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اس نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ پڑھے اور ساتھ کہے کہ اللہم ما جرنی فی مصیبتی، کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے، وَأَخْلَفْ لِي خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے بعد میرے لیے بہتر کر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرے اور یہ دعا پڑھے اللہ اس کے لیے لازماً بہتر کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ جب یہ حدیث میرے یعنی ذہن میں آئی، اس نے کون سی کو، اس وقت تو زبانی حدیثیں یاد ہوتی تھی نا، کتابیں تو اس وقت نہیں پرنٹڈ تھی، چونکہ وہ علم رکھتی تھی اللہ کے رسول کی تعلیمات۔ اچھا، کہنے لگی کہ میں نے حدیث پڑھی تو حدیث پڑھ کے مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی، لیکن کہنے لگی ذہن میں خیالات تو آتے ہیں۔ کہتی ابو سلمہ بہت اچھے تھے، میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا سلوک تھا۔ کہنے لگی میں سوچنے لگی کہ وہ چلے گئے ہیں، بہتر کیا ہوگا، اور دوسرا وہ اتنے نیک تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی تھی دین کے لیے، ہجرت حبشہ، جو باقی بھی ہجرت، انہوں نے ہجرت پہلے کی تھی۔ کہنے لگی میرے ذہن میں یہ خیال آئے، لیکن دوسری طرف میرے ذہن میں آئے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ سچا ہے، بس میں صبر کرتی رہی، یہ دعا پڑھتی رہی۔ اب چونکہ وہ علم رکھتی تھی اس حدیث کا، اس حدیث پہ انہوں نے عمل کیا،
اب پھر علم کی بنا پہ، عمل کی بنا پہ، سنت پہ عمل کی بنا پہ، فرمان رسول پہ عمل کی بنا پہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام بھیجا، خود شادی کے لیے۔ انہوں نے نہیں کہا، جب آپ کا پیغام آیا کہنے لگی اللہ کے رسول میں ایک غصے والی عورت ہوں۔ دیکھیں کچھ چیزیں بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں، انسان کی جبلت میں پیدائشی طور پہ ہوتی ہیں، ان پہ انسان کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا، کئی دفعہ کرنا بھی چاہے نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں غصے والی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے جو میری طبیعت کے اندر پیدائشی طور پہ چیز ہے وہ غالب آ جائے، میں کوئی ایسی بات کہہ دوں تو آپ تو نبی ہیں، میری تو ایمان غارت ہو جائے گا، میری تو ساری نیکیاں چلی جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھو یہ ساری باتیں پہلے کس چیز کی بنا پہ انہوں نے جو عمل کیا، ان کا علم تھا۔ دوسرا انہیں علم تھا کہ نبی ہے، نبی کے آگے میں چوں کروں گی میرا ایمان جاتا رہے گا۔ یہ سوال کیا، اس کے بدلے میں آپ نے دعا کی، ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ میرے تو بچے بڑے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اہل و عیال والی ہوں، تو آپ نے فرمایا اسی لیے آپ سے شادی کر رہے ہیں۔ یعنی اب علم کی بنا پہ وہ ایک عام عورت کی بدلے میں کی بجائے عام عورت سے ام المومنین بن گئی۔ یعنی علم اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن آج ہم کھیلوں میں انجوائمنٹ، جی ٹائم ملا جی ہم فلاں جگہ سیر کے لیے جا رہے ہیں، ہم فلاں جگہ جی پکنک منانے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں مومن کی تفریح کیا ہوتی ہے۔ مومن خوشی حاصل کرتا ہے، سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، روزہ رکھے رکھا، افطاری کے ٹائم پہ جو اس کو افطاری کے موقع پہ مزہ آتا ہے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے کا بھی مزہ نہیں ہوتا، وہ کسی اعلیٰ مشروب کا بھی مزہ نہیں ہوتا۔ مومن جب اللہ کے گھر میں آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اگر وزیر نے اپنے گھر نہیں بلایا، بادشاہ نے نہیں بلایا، مجھے تو اللہ نے بلا دیا ہے، وہ تو اس میں خوش ہوتا ہے۔ مومن جب حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے تب خوش ہوتا ہے، مومن جب کسی کی خدمت کر لیتا ہے تب خوش ہوتا ہے، مومن کو جب کوئی بندہ اس کی تبلیغ کی بجائے جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جاتا ہے تب خوش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اسی لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا قل رب زدنی علما۔ اچھا اب آج کے اگر ہم دیکھیں، آپ کہیں ریڑھی سے فروٹ لیں، اوپر فروٹ کیسا ہوگا، نیچے کیسا ہوگا، آپ کہیں کہ میں نے ساری پیٹی لے لینی ہے، یا اسے کہہ دیں کہ شاپر میں آپ خود ڈال دیں۔ اب یہ کچھ چھوٹا کام ہے۔ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے نا، دھوکہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب ام المومنین جو بنی ویسے نہیں کہتے مقام ملتا، انہوں نے ڈر تھا کہ کہیں میری نیکیاں، حالانکہ اتنی بڑی آفر، انہیں تو فوری کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول اس سے بڑی میرے لیے، انہوں نے پہلے ان چیزوں کا اپا کیا جن کی بنا پہ نیکیاں ضائع ہو سکتی تھی، لیکن ہم معمولی سے بینیفٹ کی خاطر، معمولی سے فائدے کی خاطر یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناج کا ڈھیر دیکھا تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو نیچے سے انگلیاں گیلی ہوگی، تر ہوگی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے اس اناج کے مالک، تو نے یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا پانی پڑ گیا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے اس بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے، جو شخص فریب کرے، دھوکہ دے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جی کسی کو کہتے ہیں نا جی فلاں شیعہ مسلمان نہیں، یا فلانا ایک دوسرے کو فتوے لگاتے ہیں، یہ کبھی کسی نے سوچا کہ میں جو کر رہا ہوں اس کی بنا پہ میں کہاں کھڑا ہوں؟ ویسے تو ہم ایک دوسرے کو کہہ کہ میرا ایمان بڑا پکا ہے، میں فلاں ہوں،
اب دوسری روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم پہ ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمانوں پہ ہتھیار اٹھانا مذاقن بھی ہتھیار کا رخ مسلمان کی طرف کرنا منع ہے، یعنی خالی گن ہو اس میں گولی نہیں ہے، آپ مذاقن بھی مسلمان کی طرف نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، الیکشن میں دونوں پارٹیاں کون ہوتی ہیں؟ جب زمین کا تنازع ہوتا ہے دونوں پارٹیاں کون ہوتی ہیں؟ کہیں اور جو مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیں جب ہمیں علم ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے، نیکیاں ہم نے کہاں سے کمانی ہیں؟ ایسے ایک روایت نہیں، بہت ساری روایات ہیں اس سے متعلقہ۔ اب میرے بھائی یہ علم ملے گا کہاں سے؟ اچھا اب دیکھیں دنیا ایک کھلی کتاب ہے، دنیا میں مومن جو ہے نا وہ آنکھیں کھول کے چلتا ہے، اور مسلمان یا مومن کبھی نکال نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، چٹائی کے نشان آپ کے جسم پہ پڑ گئے، یعنی ہماری طرح کے نرم و نازک بستر نہیں تھے، کپڑا بھی کم ہوتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو حضرت عمر نے غالباً یا کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو ایران کے یا کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ہیں ان کے تو بڑے شاہی لباس ہیں، کیا آپ نے ان جیسا لائف سٹائل اپنا لیا تھا؟ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں مال غنیمت کے ڈھیر لگتے تھے آپ نے اپنا لائف سٹائل کیا رکھا؟ آپ نے ان کی نقل کی، پھر آپ کے بعد ابو بکر نے ان کی نقل کی، پھر آپ کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے ان کی نقل کی۔ اچھا پھر کس طریقے سے جب ایران فتح ہوا شہر بانو جو ادھر سے وہ عورت بادشاہ کی بیٹی آئی تو مال غنیمت میں خواتین دی گئیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے نہیں اسے رکھا، وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے اس کو رکھا، یعنی ان کے آپس میں اتنے گہرے تعلق تھے۔ اچھا اب وہ ایک دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے تھے کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت سے بھی باخبر تھے اور آخرت کی بھی۔ اب کل آپ نے ٹی وی پہ جو دیکھا، جو ہمارے میڈیا پہ دکھایا گیا، دیکھیں سب مانتے ہیں کسی گروہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے کہ حضرت حسین دو بنا پہ، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، دوسرا صحابی رسول ہیں، تو اس لیے ان کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب وہ کس لیے وہاں سے نکلے تھے؟ سب مانتے ہیں کہ دین کے لیے، کسی لالچ کے لیے قربانی دی۔ اب ہمارا حال کیا ہے کہ ہم مجلس یا شہادت حسین کے جلسے پہ جائیں گے بغیر پیسے لیے نہیں جائیں گے، 10 دن محرم کے جو ہم مختلف جگہ پہ ٹائم دیں گے اس کا کتنے 1000 روپیہ لیں گے۔ اب پھر جو کل ہو رہا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے اگر سارا خاندان قربان کرنا پڑے یا قربانا پڑے تو وہ حاضر ہے۔ لیکن ہم اس دن کیا کرتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جو بندہ اپنے چہرے کو پیٹے، اپنا گریبان ننگا کرے یا پھاڑے اور سابقہ زمانوں سی باتیں کرے، وہ اس کے بارے میں آپ نے نہ کوئی لفظ اچھے استعمال نہیں کیے،
دوسری ایک روایت میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. بیمار ہوئے تو ان کو ایک غش آ گیا, بے ہوشی طاری ہوگی. تو ان کے سر کے اوپر ان کے خاندان کی ایک عورت کھڑی تھی. اس عورت نے چیخ ماری. جب چیخ ماری تو ابو موسیٰ اشعری چونکہ بے ہوشی کی حالت میں تھے, ان میں اتنی سکت نہیں تھی. یہ احساس ہو گیا کہ عورت نے چیخ ماری ہے, لیکن عورت کو وہ روک نہ سکے. لیکن جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس عورت سے بیزار ہوں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں, کیونکہ آپ نے فرمایا جو کوئی مصیبت کے موقع پہ چلا کے روئے, چیخیں مارے اور اپنے بال منڈوا دے یا اپنا برا حال کر لے, وہ ہم میں سے نہیں, میں ان سے بیزار ہوں. دوسری ایک روایت اور یہی ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ جو بندہ چیخے, چلائے, روئے, پیٹے, کپڑے پھاڑے مصیبت کے موقع پہ, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں. اب میرے بھائی مصیبت پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور صحابہ نے کیا کیا؟ صبر کیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ, جنہوں نے پہلا مالی سہارا آپ کو دیا تھا, پہلا مالی سہارا کس نے دیا؟ حضرت خدیجہ نے. پہلی وحی آئی تو آپ خوف زدہ ہوئے, تو سہارا کس نے دیا؟ حضرت خدیجہ نے. لیکن جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں, آپ نے کیا کیا؟ کتنے دن سوگ منایا, کتنے دن آپ نے واویلا کیا, کیا کیا؟ آپ کے سارے بیٹے اس دنیا میں آپ کی ہاتھوں میں اس دنیا سے چلے گئے. آپ نے کیا کیا؟ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے, ایک نہیں, دو نہیں, 70. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں, ہم سارے اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہیں, اتنی جنگ احد کے حالات بھی ہم نے پڑھے ہیں, اور سیرت النبی پہ بھی ہم نے کچھ لٹریچر پڑھا ہوگا کہ 3 ہجری کو جنگ احد ہوئی تھی, 11 ہجری کو محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے. 8 سالوں میں 8 مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی برسی یا ان کی شہادت کا دن آیا, تو کسی کتاب میں ایک لفظ بھی ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا ہو. ان کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے کچھ کیا ہو, ان کے جانے کے بعد عمر بن خطاب, عثمان غنی, خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کیا ہو. حضرت علی کی شہادت کوفے کے اندر شہید ہوئے تھے, ان کے جانے کے بعد حضرت حسن نے حضرت علی کی شہادت پہ کچھ کیا ہو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شہادت پہ کچھ کیا ہو. تو میرے بھائی وہ تو چلے گئے, جو صحابہ تھے, جو اسلاف تھے. یہ تو ہم بعد والے لوگ ہیں جو کرتے پھرتے ہیں. تو ہم یہ کوئی فتویٰ نہیں دیتے, صرف سمجھانے کی حد تک ہے میرے بھائی. دیکھیں, کوئی کام جو بشک وہ فی نفسے ہی نیکی والا ہو, دیکھیں قیام نیکی کا ہے, رکوع نیکی ہے, سجدہ نیکی ہے, قرآن کی تلاوت نیکی ہے, لیکن بندہ کہے کہ آج مغرب کی نماز میں 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھوں گا, کیونکہ 1 رکعت زائد پڑھنے سے قرآن کی تلاوت بھی بڑھ جائے گی, رکوع کی تعداد بھی بڑھ جائے گی, سجدے بھی بڑھ جائیں گے, تو اس لیے 1 رکعت زائد پڑھوں گا تو مجھے جو 3 پڑھنے والا ہے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے سکتا کسی جماعت کا, کسی فرقے کا. وہ کہے گا کہ اس نے عبادت کی بجائے بغاوت کی ہے, اس نے محمد الرسول کے طریقے کو کافی نہیں سمجھا, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. سورہ حجرات میں یہ ہے نا کہ اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں؟ آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ ان کا حکم آ گیا تو کہتا مصور خینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ادھر گردن جھکائی ہو. عمر بن خطاب ایک دفعہ کہنے لگے کہ بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ کے نیچے سونے کے خزانے دفن ہیں, میں ان کو کھیڑ کے کھود کے غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. صحیح بخاری کے اندر یہ ہے. ایک پاس بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا جو تم سے بہتر تھے, جو تم سے اعلیٰ تھے, انہوں نے یہ کام نہیں کیا, تم کون ہو؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اعلیٰ تھے, مکہ فتح ہو گیا تھا, انہوں نے نہیں کیا. ابو بکر صدیق تم سے اعلیٰ تھے, انہوں نے نہیں کیا. کہتے میری توبہ, میں بھی نہیں کرتا. یعنی فوراً سرنڈر ہو گئے. اگر ذہن میں خیال آیا بھی تو جب پتا چلا اللہ کے رسول نے نہیں کیا
حالانکہ فی نفسے ہی خزانہ زمین کے اندر دفن ہے، اس کو کھود میں غریبوں میں تقسیم کرنا نیکی ہے، یعنی فی نفسے ہی کام اچھا لگتا ہے، لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، تو وہ بھی سرنڈر ہو گئے۔ یعنی جس کام کے اسباب، جس کام کے وسائل محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوں، وہ کام آپ نہ کریں، تو میرے بھائی اسے یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو تو یہ سمجھ نہیں آئی معاذ اللہ، جب وہ تو اتنے نیک نہیں تھے، جب وہ تو اتنے نیکی میں ایکٹیو نہیں تھے، میں ہوں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اب میرے بھائی دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ ہم نے آغاز کیا تھا قل رب زدنی علما سے کہ علم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج پہلی بات ہے کہ ہم کیا ہے، علم کے نام پہ بے علمی کی باتیں کرتے ہیں، علم کے نام پہ بے علمی کی باتیں کرتے ہیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ ماہرین تعلیم، ایجوکیشنسٹ پریشان ہیں کہ بندے کے پاس سکول کالج کی ڈگریاں بھی ہوں اور وہ فکر و دانش کا مالک بھی ہو، یعنی اس کے پاس اداروں کی ڈگریاں پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم اے بھی ہو اور وہ دانشور بھی ہو، فکر و دانش کا مالک بھی ہو، یہ لازم ملزوم نہیں ہے۔ یعنی بے شمار بندے ایسے ہیں جن کا ڈگریاں بھی کچھ نہیں بگاڑتی۔ پھر تعلیم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے معلومات، ایک ہے انفارمیشن، ایک بلکہ ہمارے ہاں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہو جائے گی، علم فلسفے کی زبان میں اور ریسرچ کی زبان میں کتابوں میں جو لکھا ہے اسے علم نہیں کہتے، تقریروں کو علم نہیں کہتے، جرنلز کے اندر جو چیزیں چھپتی ہیں اسے علم نہیں کہتے، اسے ڈیٹا کہتے ہیں یا انفارمیشن کہتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ ایک تو ہے وحی کا علم، وحی کا جو بات آتی ہے اسے علم مانتے ہیں فلسفے والے بھی، ریسرچ والے بھی، اور ریسرچ کی بنا پہ آگے علم ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اسی کو تعلیم سمجھ لیا۔ تعلیم کی تین قسمیں آج کی جدید دور میں بھی بلکہ مانی جاتی ہیں۔ ایک رسمی تعلیم جو سکولوں کالجوں سے حاصل کرتے ہیں، ایک غیر رسمی تعلیم جو ہم اپنے خاندان سے، اپنے آبائی جو پیشہ ہے، یعنی ایک کارپینٹر کا بیٹا وہ کارپینٹر بن جاتا ہے، ایک ذمہ دار کا بچہ جو ذمہ دارے کے کام ہے وہ کر لیتا ہے، ایک گھر میں گاڑی ہے وہ گاڑی اپنے بڑوں کو دیکھ کے چلا لیتا ہے، اسے کہتے ہیں غیر رسمی تعلیم۔ ایک ہوتی ہے نیم رسمی تعلیم، جیسے ورچوئل یونیورسٹی ہے، جیسے اوپن یونیورسٹی ہے، جس میں مکمل نہیں ہوتا۔ یہ تینوں قسم کی تعلیم مانی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، جو سکول کالج میں پڑھا ہے نا اسے ہی تعلیم یافتہ مانتے ہیں۔ اچھا، اب اداروں نے کیا سوچ لیا؟ اداروں نے یہ دیکھا کہ کن طریقوں سے ہم پیسے کما سکتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ پرائمری تک پوری دنیا کے اندر یہ ماہرین اب مانتے ہیں کہ بچے کے اندر 4 چیزیں پیدا ہونی چاہیے۔ ایک کہ بچے کو لکھنا آ جائے، ایک بچے کو پڑھنا آ جائے، ایک بچہ حساب کی، ریاضی کی بنیادی چیزیں ان کے بارے میں کچھ سیکھ لے، ایک جس مذہب پہ وہ چل رہا ہے، جو اس کی فلسفی آف لائف ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، اس کی بنیادی معلومات۔ اب ہمارے جتنے بھی پرائمری والے یا چھوٹے ادارے ہیں وہ ٹومی نومی ادھر ادھر کی باتیں تو سکھاتے ہیں، بڑے ہو کے ہمیں شرم آتی ہے، نہ ہمیں نماز جنازہ آتی ہے، نہ ہمیں دعائیں آتی ہیں، اور ویسے بھی بڑے ہو کے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بصیرت بڑھتی ہے۔ بچپن میں حافظہ تیز ہوتا ہے، وہ بصیرت کم ہوتی ہے۔ پھر قرات، پروننسیشن، یہ ٹین ایج سے پہلے ٹھیک ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا۔ بعد میں آپ کے وہ اعضاء جو ہے نا پکے ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، ہم بچپن میں کسی اچھے قاری سے قرآن نہیں پڑھے، اب ہمیں کئی چیزوں کا پتہ ہے، وہ ہم سے درست بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے بچہ بیٹا ہے وہ مجھ سے قرآن بہتر پڑھتا ہے، بیٹی ہے مجھ سے بہتر پڑھتی ہے۔ تو پرائمری اداروں کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے اداروں کی سلیکشن کے لیے، اچھا پھر ایک اور ہے
ٹائم ہو رہا ہے ایک آدھ جملہ، جس نے انگریزی لباس پہنا ہوا ہو، جس نے انگریزی زبان، ایک انگریز ملک میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسکول جاتا ہی نہیں، انگریزی تو اسے بھی آتی ہے، ایک پختون علاقے میں پیدا ہوتا ہے پختون زبان اسے بھی آتی ہے، سندھی علاقے میں پیدا ہونے، زبان تو ایک آلہ ہے اور یہ ایک مہارت ہے۔ تو میرے بھائی بچے کو سکھانا کیا چاہیے؟ تعلیم بذات خود کوئی مقصد نہیں، یہ مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ وہ ہوتا ہے جو تھوڑے وسائل سے تھوڑے ٹائم میں آسانی سے دوسروں کو تنگ کیے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر لے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے ادارے بنانے کی توفیق دے اور ایسے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جو خامیاں ہیں غلطیاں ہیں ان کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔